السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ اسراف عامر کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں عاملین جو وظائف بتاتے ہیں وہ کیوں بتاتے ہیں، اور کوئی زیادہ بتاتا ہے کوئی کم، تو میں آپ کو مختصر سا اسراف عامر یہ عمل بتاؤں گا۔ یہ اصل میں اسراف عامر جو ہوتا ہے یہ شریر جنات اور بدروحوں سے اس جگہ کو پاک کر کے پھر وہاں پر بیٹھ کر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر وہ شریر جنات یا بدروحیں یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں سوائے کسی جگہ کے، تو ان کو نکال کر پھر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کو اس جگہ سے نہیں نکالتے، اس جگہ سے نہیں ہٹاتے ہیں، تو پھر آپ تعویذ لکھتے ہیں یا کوئی دم کرتے ہیں یا وظیفہ پڑھتے ہیں یا چلا کرتے ہیں، تو اس دوران وہ خلل ڈالتے ہیں اور وہ آپ کا عمل جو ہے پہلے تو کامیاب ہوتا نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہو بھی جائے تو وہ زیادہ دیر تک ٹکتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خلل اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں بدروحوں اور جو شریر جنات ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک بندے نے مجھے سینڈ کیا تھا، ایک 8 منٹ کی ویڈیو تھی، اس کے اندر میں نے دیکھا انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا اور پڑھتے جا رہے ہیں اسراف عامر کا وہ عمل انہوں نے دیا، تو وہ زیادہ ہی کچھ تلاوت کر گئے 8 منٹ تک۔ اب اگر کوئی عامل خصوصی کام کر رہا ہے اور جلدی کرنا چاہ رہا ہے یا وقت کم ہے، اس میں بیٹھ کر اگر یہ اس طرح اس کو حفظ کر کے پڑھے تو پھر اس کو تو ٹائم لگے گا، اس کو تو یاد ہوگا، اس نے کوئی طریقے سے ویڈیو بنایا تو وہ ایسے ہی تلاوت کر رہا تھا جیسے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو اسراف عامر کے لیے آپ اتنا محنت نہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسراف عامر کے لیے آپ جس جگہ پر عمل کریں یا تعویذ کریں، پہلے تو اپنے اوپر آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور یا حافظ یا رقیب یا وکیل یہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا ہے، اس جگہ پر آپ نے سورہ زلزال اس انداز سے پڑھنا ہے۔ جب آپ لفظ اشتاتن تک پہنچیں تو اس لفظ کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم۔ اس طرح آپ نے صورت مکمل کر کے پھر آپ نے ان الفاظوں کو کہنا ہے، یا امارو ھذا المکان انصرفوا الی اماکنکم۔ پھر آپ نے سورہ زلزال بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور لفظ اشتاتن 3 مرتبہ کہہ کر پھر صورت مکمل کر کے پھر آپ نے یا امارو ھذا المکان انصرفوا الی اماکنکم۔ تو اس طرح آپ نے یہ 3 مرتبہ کرنا ہے۔ 3 مرتبہ اس صورت کو پڑھ دیا آپ نے تو اب اسراف عامر ہو گیا۔ اب جو شریر جنات ہیں یا بدروح روحیں ہیں اب وہ وہاں سے چلی جائیں گی، تو اب وہ جب نکل جائیں تو اب آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو یہ اپنا جو رجال الغیب والا دعا کرتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ رجال الغیب کا طریقہ جانتے ہیں، ورنہ تو آپ نیچے جائیں، 2-3 ویڈیوز ہم نے رجال الغیب سے استمداد کس طرح کیا جاتا ہے اور کس تاریخ کو رجال الغیب کا منہ کس طرف ہے اور کس طرف بیٹھنا ہے، کس طرف رخ کرنا ہے، یہ جہاد کے سمت کے لحاظ سے جو رجال الغیب ہیں وہ ہم نے نقشہ دیا ہوا ہے جو دائمی نقشہ ہے، اور یہ قمری تاریخوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ قمری تاریخ جیسے اسلامی تاریخ ہے، اور یہ مغرب کے وقت ٹائمنگ جو ہے چینجنگ ہو جاتا ہے، تو چینج ہوتے ہی جو رجال الغیب ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں، ان کی سمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ نے نیچے جا کر ویڈیوز کے اندر دیکھنا ہے، اور ہم نے تاریخیں دی ہوئی ہیں، کس تاریخ کو رجال الغیب کس طرف ہوں گے، منہ کس طرف کرنا ہے، اور سلام کرنے کا طریقہ جو دعا ہے وہ ہم نے دیا ہوا ہے، وہاں پر آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں جانتے، بہتر یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور جو وظیفہ یا عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو اپنے وقت پر کریں، یہ بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔
اصل چیز اجازت ہے، اجازت نگرانی اور طریقہ کار۔